چپل میرا سی رہا ہے، وہ سی رہے ہیں، پوچھ رہے بیٹا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا مظفرپور۔ جیسے مظفرپور کہا چپل سینا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کہا مظفرپور کے ہو؟ کہا ہاں یار میں مظفرپور کا ہوں، لیکن حضرت آپ چپل سیدھے سیدھے کھڑے کیوں ہو گئے؟ سرکار میرے بیٹے علی کا وہ دیوانہ مریض کیا جائے یار، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو سمجھ لو کہ جب تک پکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کیا۔ شہر مظفرپور سے میرے عقیدت کا رشتہ ہے، میرے محبت کا رشتہ ہے۔ آپ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن شہر مظفرپور سے یہ رشتہ اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے اور میں تیرے علی کے ساتھ جنت میں نہ چلا جاؤں۔ عقیدہ کتنا پختہ ہے۔ اب اس نے کہا حضرت مظفرپور میں گھر ہے، اب یہ بتائیے کہ مظفرپور میں کہاں گھر ہے؟ میں نے کہا یار میرا گھر، اور میں فخر سے کہتا ہوں، میں نے کہا جب تم نے شعر کے انداز میں کہہ دیا تو میں سمجھ گیا آپ سرکار تیری علی سے بیعت۔ کہاں کہاں بیعت ہوئے؟ کہا بنگال کے اندر۔ اب میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا بھائی جب مظفرپور میں گھر ہے اس لیے کو سرکار تیری علی سے، کیونکہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہے قیامت کا منظر۔ اس بات کو یہیں پہ رہنے دیجیے، بس تھوڑی سی بات سماعت کیجیے حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ میرے دوستوں جب آپ سنتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ نہیں؟ اب تاریخ دیکھیے، سب ایک دوسرے کو بھول جائے گا، باپ بیٹا، بیٹا باپ کو، ماں بیٹے، رشتے دار سب بھول جائے گا۔ معلوم ہے حدیث شریف کے علامہ غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا ایک ولی پکڑ کے لایا جائے گا۔ کہاں لایا جائے گا؟ رب کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، بہت لمبی یہ ہے لیکن شارٹ میں، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے دنیا کو تم سے الگ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم میرے نزدیک ذلیل و خوار تھے، بلکہ دنیا کو تم سے الگ اس لیے کر دیا تھا کہ وہاں کی شان تمہاری یہاں دکھائی جائے۔ وہ سامنے جو دیکھ رہے ہو نا وہ جہنمیوں کی صف ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں وہاں جا، اور اس صف کے اندر جو تمہارا جاننے والا ہے، ماننے والا ہے، جو تمہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، تمہیں اس خیال سے جو ہے کھڑے ہو کر کے کرسی دی کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو، اگر تمہاری تعظیم کریں گے رب راضی ہو جائے گا، تمہیں کھانا کھلائیں گے رب راضی ہو جائے گا، تمہیں کپڑا پہنائیں گے رب راضی ہو جائے گا۔ تو جا اس میں سے جو تمہارا چاہنے والا ہے اس کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ بتا میرے دوستو جہاں ماں باپ سب جو ہے ساتھ چھوڑ دے گا، وہاں پہ اللہ کا ایک ولی کام آئے گا، اللہ کا ایک مرد کلندر کام آئے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو اس واقعے کو سنو۔ تو جب اس نے کہا حضرت مولانا صاحب جب آپ کا تعلق شہر مظفرپور سے ہے تو بتائیے نا آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں بھی پیچ و خم میں ڈال دیا، میں نے کہا یار میرا گھر ایسی جگہ ہے کہ جب سونے جاتا ہوں تو سرکار تیرے علی کے مزار کا گنبد دکھائی دیتا ہے، اور جب صبح میں اٹھ کر کے جب باہر نکلتا ہوں دروازے پر تو گنبد تیرے علی دکھائی دیتا ہے۔ کہا کون سے محلے میں؟ میں نے کہا سرکاہی کے قریب ایک گاؤں ہے، گاؤں کا نام نور اللہ پور بنگلہ ہے، اس بنگلے میں میرا گھر ہے۔ اتنا کہنا تھا اس نے قدم کو چوم لیا، یہ کہہ کر اے مولانا تمہارے قدم کو اس لیے چومتا ہوں کہ تم جب بھی جاتے ہو تو تیرے علی کے دربار کی مٹی تیرے قدموں میں لگ کے آتی ہے۔ یہ عشق ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ پیار ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اب توجہ سما، اپنی توجہ میرے طرف مرکوز کیجیے۔ یہ عشق ہے، یہ پیار ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ہم دم بھرتے ہیں سرکار سرکاہی کے عشق کا، ہم دم بھرتے ہیں سرکار سرکاہی کی محبت کی۔ آج جلسوں میں میرا نوجوان نعرہ لگا رہا ہے سرکار تیرے علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں
جو جھوم کر نعرہ لگائے گا معلوم ہے صبح جب وہ سو کر کے اٹھے گا کہیں جانے کی ضرورت پڑے گی جب نہانے کے لیے پہنچے گا روڈ کے کنارے بیٹھے گا روڈ کے کنارے چاپا کل ہے روڈ کے کنارے نل ہے اب وہی نوجوان جو رات میں دامن سرکار سرکاہی نہیں چھوڑ رہا تھا وہی نوجوان جو دامن خواجہ غریب نواز نہیں چھوڑ رہا تھا اب روڈ کے کنارے وہی نوجوان لنگی سے باہر آ گیا پینٹ سے باہر آ گیا چٹی پر نہانے لگا میرے دوستو یہی تک محدود نہیں جب اس کی شادی کا معاملہ طے ہوا تو سرکار سرکاہی کا دم بھرنے والا یہ ان کے والدین ہے سرکار سرکاہی کا دم بھرنے والا ان کے ماں باپ ہے اب کیا مانگ رہے ہیں گیس کبھی مانگ رہے ہیں کبھی سونے کا چین مانگ رہے ہیں کبھی ہیرو ہونڈا مانگ رہے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں کیا سرکار سرکاہی کے دیوانوں کا یہی تو ہے امتیاز ہے کیا سرکار سرکاہی کے ماننے والوں کی یہی زندگی کا شیار ہے ہر چیز نہیں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار سرکاہی کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے سرکار سرکاہی کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے سرکار سرکاہی کا متوالا کیسا ہوتا ہے آؤ تاریخ کا پنہ پلٹ کر کے دیکھو سرکاہی شریف کی دھرتی ہے میرے دادا سیدنا تیرے علی شاہ علیہ رحمت و رضوان نے جو ہے اب اس کائنات سے رحلت کیے ہیں رب کے فرمان کل نفس ذائقۃ الموت کا جب عملی چمہ پہنا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں اسی شہر کے اندر ایک نوجوان ایک ضعیف انسان ہے جس کی عمر 60 سے 65 سال ہے اس کے بیوی بھی زندگی سے نہ رہ گئی اس کی بیوی بھی کائنات سے رخصت ہو گئی بیٹا بھی نہیں ہے ایک لوکی بیٹی ہے بیٹی کی عمر 18 سال ہے اب تاریخ کا پنہ پلٹ کر کے دیکھو اچانک اس 65 سال پورے انسان کی طبیعت خراب ہوئی بیٹی نے اپنے بابا کو مرنی کیا نہ کر دی مظفر پور کے ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے پہنچ گئی ڈاکٹروں نے نبض پکڑا کبھی یہ چیک اپ کبھی وہ چیک اپ کبھی الٹرا ساؤنڈ کبھی کچھ کرنے کے بعد لاسٹ میں جواب دیا اے 18 سال کی بچی یاد رکھنا تمہارے بابا کی زندگی بہت کم ہے تمہارے باپ کا علاج شہر مظفر پور میں نہیں ہو سکتا وہ بچی پوچھتی ہے ڈاکٹر صاحب بتاؤ نا میرے بابا کا علاج کہاں ہوگا کہاں مظفر پور میں نہیں پٹنہ لے کر کے پہنچو اب وہ خاتون وہ بچے اپنے بابا کو پٹنہ لے کر کے پہنچی ہے سرکار سرکاہی کے دیوانے اپنے دل کو کھول کر کے واقعہ سماعت کرنا پٹنہ لے کر کے پہنچی پٹنہ کے ڈاکٹر نے بھی چیک اپ کرایا چیک اپ کرانے کے بعد کہا بیٹی تمہارے بابا کی زندگی مختصر سی ہے تمہارے بابا کا علاج شہر پٹنہ میں نہیں ہو سکتا ہے کہا کہاں لے کر کے جاؤ ممبئی بھیج دیا کبھی دہلی بھیجا کبھی بنگلور بھیجا بنگلور کے ڈاکٹروں نے کہا تمہارے بابا کا علاج ہندوستان میں نہیں ہے کہا ہندوستان میں نہیں ہے کبھی مظفر پور اور پٹنہ اور جو ہے دہلی کے ڈاکٹروں نے تمام مال خرچ کروا دیے میرے بابا کا علاج کہاں ہے تب جواب ڈاکٹروں نے بنگلور نے کہا تیرے بابا کا علاج واحد صرف امریکہ میں ہو سکتا ہے اگر تیرے اندر شکت ہے اگر تیرے اندر طاقت و قوت ہے اگر تو دولت مند ہے اگر تیرے پاس دولت کے انبار ہے تو اپنے بابا کو لے کر کے چلے جاؤ امریکہ کے اندر میرے بزرگوں اور دوستوں وہ نہیں وہ ناتوا کمزور غریب گھر سے فلم کرنے والی خاتون اب رونے لگی اللہ اکبر تاریخ کا پنہ پلٹ کر کے دیکھا جائے اب وہ سرکار سرکاہی کی دیوانی تھی وہ سرکار سرکاہی کی مت والی تھی میرے بزرگوں اور دوستوں میرے نوجوانوں اگر چاہتے ہو کہ سرکار سامنے آ جائے تو ایسا دیوانہ مت بنو کہ رات کی تاریکی میں شاعر کے شیر پر نوٹ پورا ہو اور دن میں ان کے احکام کی ان کے حکموں کی ان کے اسوا کی خلاف ورزی کرو بلکہ اس خاتون کی طرح اپنے دل میں عشق پالو قسم خدا کی سرکار میرے تمہیں اگر اپنا دیدار کرا دے تو تیرے مقدر کی معراج ہو گئی وہ خاتون سوچتی ہے میں سرکار سرکاہی کی چاہنے والی ہوں سرکار سرکاہی کی مت والی ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس دولت نہیں ہے میرے پاس شربت نہیں ہے اپنے بابا کو لی اور لینے کے بعد کہاں پہنچی سرکاہی شریف کی دھرتی پر پہنچی ہے جس کو عبد الشمی نے جامع عرفہ دلایا ہے جس کو مولانا علی لال گنجی نے اپنے گود میں بٹھا کر کے راہ سلوک طے کرایا ہے وہ سرکار تیرے علی کی خدمت میں پہنچی خاتون
اپنے بابا کو سرکار سرکاہی کے قدم میں سلا دی، اور سلانے کے بعد میرے دوستو عقیدت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، عشق ہو تو ایسا ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، اپنے بابا کو سلائی، اور سلانے کے بعد سرکار سرکاہی علیہ رحمت و رضوان کی وہ دیوانی اپنے آنچل کو اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد سرکار سرکاہی کی خدمت میں عرض کرنے لگی، اے سرکار سرکاہی تیرے قدموں پہ میری جان قربان ہو، اے سرکار سرکاہی میں کنواری ہوں، میری عمر 18 سال کی ہے، یہ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، اے سرکار سرکاہی میرے پاس بابا نہیں، بابا کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، دنیا کے حکیموں نے جواب دے دیا، دنیا کے طبیبوں کی دوا کام نہ آئی، اے سرکار سرکاہی میرے پاس بھائی بھی نہیں ہے، اے سرکار سرکاہی میرے پاس بہن بھی نہیں ہے، اے سرکار سرکاہی میرے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے، اے سرکار سرکاہی ابھی میں 18 سال کی نوجوان ہوں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے، اگر میرا بابا مر گیا تو یاد رکھنا میں سہاگن ہونے کے بجائے ابھاگن ہو جاؤں گی، اے سرکار سرکاہی دنیا کے لوگ، دنیا کے لڑکے والے جو ہے اے سرکار سرکاہی کیش مانگتے ہیں، اے سرکار کبھی ہیرو ہونڈا مانگتے ہیں، اے سرکار کبھی شوزے کا چین مانگتے ہیں، کبھی فریج مانگتے ہیں، اے سرکار سرکاہی میرے پاس ماں نہیں ہے، ماں کا سایہ ختم ہو گیا، اگر ماں ہوتی بھیک مانگ لیتی، اگر بہن ہوتی بھیک مانگ لیتی، اگر بھائی ہوتا چندہ کر لیتا، لیکن سرکار اگر کہ بابا بھی چلا گیا تو میں سہاگن ہونے کے بجائے ابھاگن ہو جاؤں گی، اے سرکار میری عزت تیرے حوالے ہے، اے سرکار میری آبرو تیرے حوالے ہے، اے سرکار میری عزت تیرے حوالے ہے، اے سرکار میری عزت و آبرو تیرے حوالے ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں یہ کہہ رہی تھی، رو رہی تھی، گرا رہی تھی، آنکھ لگی کہ خاتون تو رو رہی ہے، خاتون تو بلک رہی ہے، خاتون تو ششک رہی ہے، آنکھ لگی ہے، مقدر کی معراج ہو گئی، میرے سرکار خواب میں آ گئے، اور آنے کے بعد فرمایا اے خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے خاتون رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے خاتون کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے دواؤں، دنیا کے ڈاکٹروں کی دوائیں تیرے بابا کو کام نہ کیا، دنیا کے حکیموں کا نسخہ تیرے بابا کو سوٹ نہ کیا، دنیا کے ڈاکٹروں کی علاج تمہارے بابا کو کارگر ثابت نہ ہوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ طبیبوں کا نسخہ دم توڑ دیتا ہے، جہاں پہ ڈاکٹروں کی دوائیں دم توڑ دیتی ہے، وہاں پہ اللہ کے مرد کلندر کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے، اے خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پائیدانی سے، میرے پائیدانے سے مٹی اٹھا لو، میرے بزرگوں اور دوستوں مٹی کیا نہ کرتی، آنکھ کھلی، میرے سرکار سرکاہی کے قدموں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد ایک پیالے میں گھول لی، گھولنے کے بعد جیسے وصیت کی گئی تھی بتایا گیا تھا، سب اس خاتون نے اپنے بابا کے پورے جسم پہ لگا دی، اب تاریخ کا پنہ دیکھو میرے دوستوں، جس کو دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، جس کو دنیا کے حکیموں نے جواب دے دیا تھا، جس کو دنیا کے طبیبوں کی دوا کارگر ثابت ہوئی تھی، میرے سرکار سرکاہی کے اب تربت انور کی مٹی میں لگنی تھی، پلے شفا ہو گئی، پلے شفا مل گئی، میرے بزرگوں اور دوستوں یہ شان ہے میرے سرکار سرکاہی کی، یہ عظمت ہے میرے سرکار سرکاہی کی، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے مت والے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں تو ہمارا عشق یہ ہو کہ ہم جو ہے چوک پہ، ہم جو ہے چرواہے پہ جا کر کے ان کے عشق کا اعلان نہ کریں، بلکہ یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ چوک پر جا کر کے ہم اپنے زبان سے ڈنڈے کے چوٹ پر کہیں کہ ہم فلاں ولی کے دیوانے ہیں، ہم سرکار سرکاہی کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کے مت والے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہیں، اس میں کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو اس میں ہے کہ آپ ان اشخاص کے عشق میں ایسے ڈھل جاؤ کہ جب آپ چوک پر چلو تو آپ کے چلنے کو دیکھ کر پیر کہنا شروع کر دے یہ سرکار سرکاہی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ امام حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ خواجہ نظام الدین کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ بابا فرید گنج کے شجر کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ ہمارا عشق ہمارے
چلنے، ہمارے رہنے، ہمارے بناؤ، ہمارے کریڈٹ، ہمارے کردار سے لوگ سمجھ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے، آج دنیا کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھ لیجئے، الا ماشاء اللہ، ہر شادی کے اندر جو ہے بس چند شادیوں کو چھوڑ کر کے جس کے اندر ڈی جے نہیں جاتے ہیں، ایک گاڑی پر ڈی جے بن گیا، پڑھنے کے بعد وہ بریانیت بھرے گانے بجتے ہیں، سماج کے سامنے سے بجاتے ہوئے لے جاتے ہیں کہ جس سے انسان کی انسانیت کاپ جاتی ہے، جس سے آدمی کی آدمیت کاپنے لگتی ہے۔ کیا مصطفیٰ کے دیوانوں کا یہی درہ امتیاز ہے؟ کیا سرکار سرکاہی کے چاہنے والوں کی یہی درہ امتیاز ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس لیے یہ جو سرکار سرکاہی کا چاہنے والا ہوگا، جو سرکار سرکاہی کا ماننے والا ہوگا، تو کبھی اپنے شادیوں کے اندر ڈی جے پر نہ خود ناچے گا، نہ اپنے نوجوانوں کو نچائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج عجیب معاملہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے 18 سال کے نوجوان، ہمارے 20-25 سال کے نوجوان، معلوم ہے شادی جس گھر میں ہوتی ہے، بابا کو کہا جاتا ہے بابا گھبرائیے گا نہیں، نچریا نہیں کیے ہیں تو کیا ہو گیا، بہترین ڈی جے باندھ دیجیے گا۔ گاؤں کی عزت نہ بچانی ہے، گاؤں کی آبرو نہ بچانی ہے،